السلام علیکم پیارے بچوں، 7th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 51 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس آج نظم ہے مسدس حالی سے انتخاب، جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب مسدس مد و جزر اسلام سے جو ہے اس نظم کے اشعار کو اخذ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ان کا شمار اردو کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو نظم لی گئی ہے ان کی کتاب ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ مسدس مد و جزر اسلام سے جو ہے لی گئی ہے۔ حالی نے مسدس مد و جزر اسلام میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی بڑے دردمندانہ الفاظ میں بیان کی ہے۔ آئیے پہلے ہم جو ہے نظم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے مزید ہم اس نظم کے متعلق جو ہے بات کریں گے۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلوں کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس نظم آ رہی ہے اس کا ہر بند جو ہے 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ تو جو بھی نظم جس بھی نظم کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو اسے مسدس کا جو ہے نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئیے اب ہم پڑھتے ہیں خاص الفاظ۔ ٹیگس، امی، عجم، توحید مطلق، غلغلہ، افسردہ، ساغر، جویا، فلاحت، یکتا، مصفہ، فرسخ۔ آئے نظم پڑھتے ہیں۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، پڑی 4 سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ بند نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤں کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ پیج ٹرن کریں۔ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، لگی خاک سی ان میں سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل پچھڑ کر، ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرہ میں لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، یہ ہموار سڑکیں یہ راہیں مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی یہ نظم آپ نے پڑھی۔ آئیے جو ہے میں اب بتاتی ہوں، آپ نے یہ جو نظم پڑھی بیٹا، اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ماضی بڑا تابناک اور درخشاں تھا، روشن تھا۔ مسلمانوں نے اپنے علم و حکمت کی بدولت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ اگر ہم جو ہے اس کے پہلے بند کی تشریح کریں تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ مولانا حالی یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے پہاڑوں سے ایک کالی گھٹا اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دنیا کے کونے کونے میں برس کر دھوم مچا دی۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ معظمہ سے اسلام کی رحمت اور برکت کی گھٹا اٹھی اور اس نے تمام دنیا کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیا۔
رحمت کی اس گھٹا کی کڑک اور چمک دمک دور دور تک جا پہنچی۔ اس سے ساری دنیا سیراب ہوئی۔ یہ گھٹا ایک طرف تو اسپین کے دریا ٹیگرس پہ گرجی اور اسے فیضیاب کیا، اور دوسری طرف یہ گھٹا ہندوستان کے مشہور دریا گنگا پر برسی اور اسے اپنی رحمت اور برکت سے مالا مال کیا۔ یعنی پوری دنیا اسلام کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہوئی۔ اسلام کی رحمت کی اس گھٹا نے کسی کو محروم نہ کیا۔ پانی اور خشکی کے ہر مخلوق نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس طرح خالق کائنات کی کھیتی یعنی ہماری دنیا جو سوکھی پڑی تھی، یہاں جہالت کا دور دورہ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ یعنی زمین پر پھر سے اللہ تعالیٰ کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بند نمبر 1 کی تشریح ہوگی۔ آئیے ہم بند نمبر 2 کی تشریح کرتے ہیں۔ اگر ہم بند نمبر 2 کی تشریح کریں تو بیٹا ہم یہ کہیں گے کہ عرب کے زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے۔ امی ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں۔ زیادہ تر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اسلام کے نور نے انہیں ایسی روشنی بخشی کہ انہی ان پڑھ لوگوں نے ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلا دی۔ انہی کی وجہ سے دنیا میں اسلام کا مرتبہ بلند ہوا۔ مسلمانوں نے اس زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ جو پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے عرب اور عجم یعنی غیر عرب دنیا کو بتوں سے پاک کر دیا۔ جو لوگ برائیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں نیکی کے راستے کی طرف بلایا، ان کی دنیا درست کی اور ان کی آخرت کو بہتر بنانے کا بھی سامان کیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑو۔ اس طرح انہوں نے ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا، جس کی بدولت ہر گھر سے توحید کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور لوگ نیکی کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہمارے پاس اتنا ہی جو ہے فرسٹ 2 جو ہیں بند ہیں، ہم نے ان کی تشریح کی۔ آئیے جو میں نے ان 2 بند میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی، مشکل الفاظ کے معنی: گھٹا سیاہ بادل، بطحہ مراد مکہ مکرمہ، 4 سو چاروں طرف، یک بیک اچانک، ٹیگس اسپین کا ایک دریا، کڑک بجلی چمکنے کی آواز، دمک روشنی، گنگا بھارت کا ایک دریا، محروم نا امید آبی و خاکی، پانی اور خشکی کی مخلوق، ہرا ہونا شاداب ہونا، امی جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، جہان دنیا اجالا روشنی بول بالا ہونا بلند مرتبہ ہونا، عجم غیر عرب، ناؤ کشتی، مطلق مکمل طور پر۔ یہ آپ نے الفاظ معنی پڑھے۔ آئیے میں آپ کو گھر کا کام دیتی ہوں، آپ نے ہوم ورک پہ کیا کرنا ہوگا۔ نظم کے الفاظ معنی یہ جو آپ نے سارے کیے، دونوں بند کی تشریح آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ ضرب المثال 11 تا 20 جو کہ آپ کے پاس اردو گرامر میں پیج نمبر 209 پر ہیں، آپ نے انہیں یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ پیج نمبر 209، اشرفیاں لٹیں کوئلوں پر مہر، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اندھا کیا جانے بسنت بہار، اندھوں میں کانا راجا، اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ، اونچی دکان پھیکا پکوان، ایک پنتھ 2 کاج، اکھلی میں سر دیا تو دھمکیوں کا کیا ڈر۔ بیٹا یہ سارا آپ کا ہوم ورک تھا جو کہ آپ نے اپنی ورک شیٹ پہ کر کے
فرائیڈے والے دن اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے، ٹائمنگ آپ کے پاس ہوگی 8 تا 11 بجے تک، اور آپ نے اس کام کو لازمی اسکول میں سبمٹ کرانے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اس سے متعلقہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔